بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ الشاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو اعلیٰ حضرت کیوں کہا جاتا ہے؟ کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ غوث اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو اعلیٰ حضرت کہتے نہیں ہیں، آپ امام اعظم جو فقہ کے امام ہیں ان کو اعلیٰ حضرت کہتے نہیں ہیں، آپ دیگر تابعین میں سے کسی کو اعلیٰ حضرت کہتے نہیں ہیں، آپ صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے کسی کو اعلیٰ حضرت کہتے نہیں ہیں، تو یہ مجدد دین و ملت جو امام احمد رضا خان صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہیں انہی کو اعلیٰ حضرت کیوں کہتے ہیں؟ ان لوگوں کے لیے بہت سمپل سا ایک آنسر ہے، ایک جواب ہے کہ اعلیٰ حضرت کو ہم اعلیٰ حضرت کیوں کہتے ہیں۔ اس کی کئی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ آپ اعلیٰ حضرت کو ہم سب سے پہلے یہ جان لیا جائے کہ اعلیٰ حضرت کو ہم ان سے یا ان کو دیگر صحابہ میں سے تابعین میں سے غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اعلیٰ حضرت کیوں نہیں کہتے؟ اس لیے کہ اعلیٰ حضرت کو ہم ان سے اعلیٰ نہیں جانتے، اعلیٰ حضرت ان سے بہتر نہیں ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت اپنے زمانے میں موجود لوگوں میں سب سے اعلیٰ ہیں، اس لیے اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ ان عقل کے دشمنوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اعلیٰ حضرت اپنے دور کے جو لوگ تھے، جو مفتیان کرام تھے، جو علماء تھے، جو دیگر عوام تھی، جو نمازی تھے، جو متقی لوگ تھے، ان میں اعلیٰ مقام رکھنے کی سبب سے آپ کو اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ عقل ہوتی، پھر کسی نے کہا نا عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، ان کو عقل ہوتی تو یہ خود ہی فیصلہ کر لیتے کہ ہم نے ان کو دیگر سے، ان کے پچھلوں سے اعلیٰ نہیں کہا، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے بھی ہمیں انہی کے پیچھے چلایا ہے، نہ کہ یہ کہا کہ مجھے ان سے اعلیٰ کہا جائے، اور نہ کہ کوئی ان کو کسی سے اعلیٰ کہتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کو ہم اعلیٰ حضرت اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اپنے زمانے کے لوگوں میں سے سب سے اعلیٰ ہیں۔ آپ علماء دیکھ لیں، اعلیٰ حضرت علماء میں سے سب سے اعلیٰ ہیں۔ آپ بچوں میں دیکھ لیں، جب اعلیٰ حضرت بچے تھے تو ایک ایسی تقریر کر دیتے ہیں، ایسا علم لوگوں کو پرووائڈ کر دیتے ہیں کہ اس عمر کے بچوں کو اتنا فہم، اتنا ادراک ہوتا نہیں ہے، اس لیے اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ آپ علم طب کو دیکھ لیں تو اعلیٰ حضرت تمام طبیبوں میں، اپنے دور کے تمام طبیبوں میں سب سے اعلیٰ تھے، اس لیے اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ آپ علم ریاضی کو دیکھ لیں، آپ اپنے زمانے کے ریاضی دانوں میں سب سے اعلیٰ تھے، اس لیے اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ آپ علم فلسفہ کو دیکھ لیں، آپ اس زمانے کے فلسفرز میں سے سب سے اعلیٰ تھے، اس لیے اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ آپ علم جراحت کو دیکھ لیں، اعلیٰ حضرت علم جراحت میں سب سے اعلیٰ تھے، اس لیے اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ آپ سائنٹیفک لوگوں کو دیکھ لیں، سائنسدانوں کو دیکھ لیں، اعلیٰ حضرت تمام سائنسدانوں میں اپنے دور کے سب سے اعلیٰ تھے۔ آپ نے ایسے مسائل قرآن و سنت سے، مصطفیٰ جان رحمت کے فرامین سے نکال کر عوام کو پرووائڈ کیے، عوام کو دیے، تو آپ اپنے دور کے تمام سائنسدانوں میں سب سے اعلیٰ تھے۔ کسی نے کہا کہ سائنس میں سب کچھ ہے، امام احمد رضا خان کہتے تبیانا لکل شیء، میرے رب کے کلام میں سب کچھ ہے، نہ کہ سائنس میں سب کچھ ہے، کیونکہ سائنس وہ نالج ہے جو اخذ کی گئی ہے، جو لی گئی ہے، کس سے؟ اللہ کے کلام سے، مصطفیٰ جان رحمت کے فرامین سے۔ اعلیٰ حضرت اس لیے سب سے اعلیٰ ہے کہ یہ اعلیٰ حضرت نے مواد دیا۔ جب امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے دیکھا کہ کچھ لوگ مصطفیٰ جان رحمت رب کعبہ کے پیارے محبوب کے اوپر کلیم کر رہے ہیں، آپ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر ناز کرنے کو شرک سے تعبیر کر رہے ہیں، تو کسی نے اعلیٰ حضرت کی شان میں کہا نا کہ اعلیٰ حضرت نے اس وقت قلم اٹھانے میں اعلیٰ حضرت سب سے اعلیٰ تھے کہ جب شرک تھا، ناز کرنا احمد مختار پر، نکتہ چین تھے لوگ علم سید ابرار پر، اس کفر پر ایک دن مشیت کو جلالا ہی گیا، میرے آقا کی محبت کا سوالا ہی گیا۔ ایک کرن پھوٹی اچانک چرخ پر مہتاب سے، اس کرن کو اہل دل احمد رضا کہنے لگے، اس کرن نے اہل ایمان کو منور کر دیا، ارے پھول تو ہے پھول خاروں کو گلے تر کر دیا۔ اے امام قوم امت کے نگہباں زندہ باد زندہ باد، اے مفتی اعلیٰ حضرت زندہ باد زندہ باد، اے مفتی احمد رضا خان زندہ باد زندہ باد۔